خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں۔ نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روضے کا زینہ دیکھوں۔ ماں حضرات کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے مزید درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر اور داستان سن لو۔ تو آئیے ہم سب کے بڑے، ہم سب کے سرپرست مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا منقاد احمد صاحب قاسمی، استاد حدیث جامعہ گلزار حسینیہ اجراڑہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے محظوظ فرمائے۔ حضرت والا دعا بھی فرمائیں گے اور دستار بھی ہونی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين۔ محترم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین کرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ہمارا یہ اجلاس جس کی نسبت ہمارے مدرسے کی جانب ہے، جو سالانہ اجلاس ہے، کل صبح سے لے کر اب تک یہ اجلاس ہمارا چل رہا ہے اور اب اس کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ کل سے لے کر اب تک ہم نے اپنے علماء کرام سے بڑی قیمتی نصیحتیں سنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے علونسر صاحب نے اعلان کیا کہ اب ہمیں اور آپ کو مل کر دعا مانگنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کسی بھی اجلاس، کسی بھی مجلس، کسی بھی محفل کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، دعا سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں اپنے اس مدرسے کا جو سالانہ بجٹ، جو سالانہ خرچہ ہوتا ہے،
اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تقاریر تو آپ نے سن لی اور ماشاءاللہ ایک سے ایک بہترین نعت آپ حضرات نے سن لی، سماعت کر لی۔ اب تو ہمیں چند منٹوں میں، تھوڑے سے ٹائم میں، جو حضرات اب تک اپنے اس مدرسے کی امداد اور تعاون نہیں کر سکے ہیں، وہ بہت جلد اپنی جانب سے، اپنے محلے کی جانب سے، اپنے خاندان کی جانب سے وہ رقومات ادا کر دیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا سے پہلے ہمارے 4 بچے، غالباً 3 بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کی بھی دستار ہونی ہے، اور پھر انشاءاللہ دستار کے بعد میں ہم دعا کریں گے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں، ویسے تو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ ہے ہمارا، جس کا نام ہے مدینۃ العلوم، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر طلباء کے ساتھ ساتھ ہماری بچوں کے پڑھنے کا بھی نظم و نسق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں عالمیت کی، تو ان میں سے کل ہی 38 بچیاں الحمدللہ بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے سہنے والوں کہ یہ 38 کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ بہت سے اداروں کے اعتبار سے یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر طالبات اور پورے طلباء کو ہم ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کی تعداد تقریباً 900 تک پہنچ جاتی ہے۔ 900! کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہے کہ ابھی چند سال پہلے تک ہم نے خود دیکھا ہے، مشکل سے 200-250 بچے بچیاں یہاں پر ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ لوگوں کی توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی بستی کے اندر سے 900 طلباء اور طالبات ہمارے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی تعداد نہیں ہے۔ بڑے بڑے گاؤں، بڑی بستیوں کے اندر اتنی تعداد مدارس کے اندر بہت کم مدرسوں میں ہوا کرتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب 900 کی تعداد ہمارے بچوں کی یہاں پر پڑھنے والوں کی ہے تو ان کے پڑھنے والوں کی تعداد بھی اسی کے اعتبار سے ہوگی، اور پھر جب تعداد اساتذہ کرام اور مدرسین حضرات کی اسی کے اعتبار سے ہوگی تو سالانہ جو خرچہ ہے وہ بھی اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ ابھی قاری صاحب نے مجھے ہلکی سی جھلک جو گوشوارہ بنایا ہے اس کی دکھائی ہے، تقریباً 30 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ 30 لاکھ روپیہ آپ کے اس مدرسے کا 1 سال کا خرچہ ہے، اور جو ہماری آمدنی ہوئی ہے وہ تھوڑی کم رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
چونکہ یہ بلڈنگ، یہ تعمیر طلبا کی تعداد کے اعتبار سے کم پڑ گئی، تو پیچھے ایک زمین خریدی گئی ہے۔ الحمدللہ اس کی جو رقم تھی وہ ادا کی جا چکی ہے، لیکن کچھ رقم ایسی ہے کہ جو مدرسے کے فنڈ سے اس زمین کی خریدنے میں دے دی گئی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے رہ گئے ہیں، مجبوری ہوتی ہے کہ جنہوں نے پچھلی سال اس زمین کی خریداری کے لیے اپنی رقم لکھائی تھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ رقم ادا نہیں کر سکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ دعا سے پہلے وہ حضرات کے جنہوں نے اپنی رقم ابھی باقی ہے، جن کے اوپر نہیں ادا کی ہے، وہ ضرور ادا کر دیں گے۔ اب جلدی سے، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ ہمارے بھائی جو باقی رہ گئے ہیں، جنہوں نے اب تک مدرسے کی امداد نہیں کی ہے، وہ بہت جلد یہاں پر آ جائیں اور اپنا نام فہرست میں لکھا دیں اور اعلان کرا دیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور اس اجلاس کا اختتام ہو جائے گا۔ جی قاری صاحب، یہ ہمارے نیتا جی صداقت ہیں، ان کی جانب سے 1,00,000 روپے سے اپنے اس مدرسے کی امداد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس رقم کو، اس امداد کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ یہ نیتا جی صداقت کی طرف سے ہیں 1,00,000 روپے۔ اور بھی جو ہمارے بھائی باقی ہیں، جو آخری وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنی رقومات جلد سے جلد لے کر آ جائیں اور پھر انشاءاللہ ہم اور آپ دعا کریں گے۔ ہمارا جو گھیر والا محلہ کہلاتا ہے، اس کی جانب سے مجموعی طور پر 2,00,000 روپے سے امداد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہنے والوں پر اپنا خاص فضل نازل کر رکھا ہے، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے بھائی لائے ہیں سیٹھ جی حسنین، ہماری اسی بستی کے رہنے والے ہیں، ان کی جانب سے 15,000 روپے اس مدرسے کی امداد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ہمارا ایک خاندان میٹھے والا ہے، 1,00,000 ایک خاندان میٹھے والا ہے، پتہ نہیں کڑوے والا بھی کوئی سا نہیں ہوگا۔ یہ خاندان جو ہے یہ میٹھے والا ہے۔ چلیے یہ تو اچھی بات ہے، کڑوے والا نہیں، میٹھے والا ہے۔ تو اس خاندان کی طرف سے 1,18,000 روپے، ماشاءاللہ میٹھا ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ یہ 18 جو ہیں تھوڑے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ان کو پورے ہی کر دو۔ پورے ہونے کا مطلب 2,000 اور کر دو، بس 1,20,000 ہو جائیں گے۔ چلو جی، ہاں 1,20,000 روپے جو میٹھے والوں کا خاندان ہے ان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میٹھے کے اندر اور اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میٹھے کے اندر برکت عطا فرمائے اور ایسی مٹھاس دے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں، آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے اور پوری بستی کے اندر ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کی جانب سے 1,20,000 روپے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی اور بھی خاندان باقی ہیں، کچھ رقومات پہلے بھی آ چکی ہیں، ان کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے،
آپ حضرات اس وقت زیادہ دیر نہ لگائیں اور بہت جلد اپنی جانب سے اپنے اس مدرسے کا تعاون فرما دیں. لائیے بھائی لائیے, آ جاؤ. حاجی جی دے چکے آپ؟ اچھا میں سمجھا شاید دوبارہ لا رہے دیکھ رہے ہیں کچھ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے بولنے کو قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ, بولو قاری صاحب, ذرا فہرست بول دو ذرا آپ. ہاں جو حضرات رہ گئے ہیں وہ ذرا جلدی سے اپنی رقم لے آئیں, اور مفتی عبدالرحیم صاحب ذرا آپ فہرست بول دو ذرا. کیا کلوا بڑنگے؟ بھئی ایک خاندان ہے کلوا بڑنگے, پتہ نہیں بڑنگے یا نہ بڑنگے, کیا بڑنگے؟ ایک خاندان وہ ہے کلوا بڑنگے, ان کی طرف سے ہے 1,35,000. ماشاءاللہ یہ تو بڑھی گئے, اب آگا کسر کیا رہ گئی؟ یوں سوچ رہے ہو کہ 5,000 کی اور رہ گئی تو کم سے کم 60,000. چلیے تو 1,42,000 ہو گئے. 1,42,000 یہ تو پورے ہی بڑھ گئی تھی ماشاءاللہ, اپنا ہٹے پیچھے. یہ تو یہ بڑنگوں والوں کا خاندان ہے, ان کی طرف سے 1,35,000 تو نقد ہیں اور 7,000 ادھار ہے, گویا کہ وہ بھی آ ہی گئے سمجھو. تو 1,42,000 روپے ان کی خاندان کی طرف سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور بولیے مصعب ذرا فہرست بول دو آپ. ہاں بولو, مائک میں بولو. یہ حافظ وکیل, یہ ٹھاکروں میں خاندان ہے, 1,25,000. ہاں یہ ہمارے ٹھاکروں کا خاندان کہلاتا ہے. حافظ وکیل صاحب اور ان کے آپ کے گھروں کے ہیں, یہ پورے خاندان کے نہیں ہیں, 8 گھر ہیں. اچھا اچھا, تو ان کے جو 8 گھر ہیں ان کی طرف سے 1,25,000 یا 25,000, 1,25,000. مفتی صاحب ذرا دیکھ بھال کا بولو. وہ لکھ رکھا 2500. ایسے صحیح کر دو, یہ اچھا ہوا میں نے پڑھوا لیا, ورنہ یہ تو گڑبڑ ہو جاتی. 1,25,000 ہمارے حافظ وکیل صاحب کے جو 8 گھر ہیں ان کی طرف سے ہیں 1,25,000. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور بولیے, بولنے سے یہی تو فائدہ ہوتا ہے. ہاں بولو. ٹھیکیدار اسرار صاحب اللدیہ والے 51,000 روپے. ٹھیکیدار اسرار احمد صاحب اللہ دیے والے عرف بھورے, ان 2 گھر ہیں, ان کی طرف سے 51,000 روپے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اور بولو. نوازش خان 20,000 روپے. بھائی یہ جنہوں نے لکھی ہے فہرست, آپ انہی کے حوالے کر دو. کہاں گئے وہ؟ مولوی شاہ صاحب یہاں کو آ جاؤ, پانی کھاتے رہو گے, یہاں کو تو آ جاؤ آگے کو. چھوارے آ جاؤ, آ جاؤ. بول دو, نہیں لکھنے میں فرق ہو جاتا ہے. بولو بولو, بولیے. چھوارا نکال دو منہ میں سے یا سٹک لو. بندو خان پسر امامی خان مرحوم 11,000 روپے. مفتی عقیل احمد پسر محمد زاہد صاحب 2,000 روپے. محمد ناجد پسر محمد زاہد مرحوم, انہوں نے 15,000 روپے ابھی آئے نہیں ہیں, وہ لکھوا دیے ہیں. چلیے آ جائیں گے انشاءاللہ. افسر علی خان مناف خان کے صاحبزادے 2,500 روپے. حاجی امید و حافظ وکیل و تمام برادران ان کے ہیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، یا اللہ زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے دل کھول کر اپنے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے اس کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بچے حافظ ہوئے ہیں یا اللہ ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما، ان کو عالم باعمل بنا، تمام بستی کے لیے ان کو فضل کا باعث بنا، یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو نوجوانان اسلام علماء کرام جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ان کے چھٹکارے کے اسباب پیدا فرما، یا الہ العالمین جو بھائی بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما، جو بھائی بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان کے اندر خیر و برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے نام پر زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام دینے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، ہماری دکانوں ہمارے کارخانوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے درمیان جو تنازع جھگڑے وغیرہ ہیں یا الہ العالمین ان تمام کا خاتمہ فرما، ہمیں اپنے فضل سے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری اس بستی پر اپنا خاص فضل نازل فرما، پورے علاقے پر اپنا خاص فضل نازل فرما، اس اجلاس کو قبول فرما، اس مدرسے کے اندر جو اساتذہ کرام ذمہ دار حضرات دینی تعلیم کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جد و جہد کو قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے اپنے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، ہماری جو بچیاں جن کی 38 کی تعداد ہے یا اللہ ان کو اپنے اپنے دائرہ کار میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو عالمہ باعمل بنا، یا الہ العالمین ہمارے اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا الہ العالمین بد نظروں کی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا الہ العالمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما، یا الہ العالمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما،
یا الہ العالمین ان قریب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ تراویح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر جو جوان بیٹے بیٹیاں بغیر شادی شدہ ہیں، یا اللہ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ ان کو بہترین نسبتیں عطا فرما، یا الہ العالمین آنے والے وقت میں ہمیں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہم نے جو مدرسے کے لیے زمین خریدی ہے، یا الہ العالمین اس کے اندر بہت جلد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر بہت جلد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعزاء قارب رشتہ دار، والدین، اساتذہ کرام جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا الہ العالمین موت کا وقت کوئی نہیں جانتا، تو ہی عالم الغیب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں نے گزشتہ سال اس جلسے کے اندر شرکت کی تھی، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، یا اللہ ان تمام پر اپنا رحم فرما، ہمارے بزرگوار دوست و احباب، قرابت دار، رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی بخشش فرما، حاجی محمد عاقل صاحب ان کی بھی بخشش فرما، اور جو بھی تمام بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی تمام کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ اس وقت مسلمان طرح طرح کے حالات سے دوچار ہیں، اے میرے مولا تو اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر پورا منظرنامہ بدل سکتا ہے، اے میرے مولا آج تیرے محبوب کی امت بہت پریشانیوں سے گزر رہی ہے، اپنی محبوب کی امت پر کرم فرما، اپنے محبوب کی امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے میرے مولا آج تیری محبوب کی امت قدم قدم پر پریشانیوں سے گزر رہی ہے، قدم قدم پر اس کی دشواریاں استقبال کر رہے ہیں، یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، میدان حشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے جام پینے کی توفیق عطا فرما، حضور کے جام پلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اس مدرسے کی اس وقت امداد کی ہے ان کی امداد کو قبول فرما، حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر تیرا کوئی محبوب بندہ ضرور ہوگا، ضرور بھی ضرور تیرا دوست ہوگا، تیرا ولی ہوگا، اے میرے مولا اس اپنے ولی کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا الہ العالمین ہمارے درمیان جو بات بات پر ذرا ذرا سے بات پر جھگڑے اور تنازع ہو جاتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جو علماء کرام کی تقاریر سنی ہے ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی
توفیق عطا فرما، ہمارے اس ادارے کو شرور و فتن سے محفوظ فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، آپس میں میل ملاپ سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔